اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آپ تمام مومنین کو خوشحال و آباد رکھے اور آپ کی تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ موضوع نور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج یہ ہمارا تیسرا پارٹ ہے اور اس سے پہلے 2 پارٹ گزر چکے ہیں کہ جس میں نے آپ کے سامنے موضوع نور میں چند آیات قرآنی پیش کی تھی، اور آج مزید آپ کے سامنے چند آیات قرآنی پیش کروں گا۔ جو گزشتہ 2 پارٹ ہیں ان کا ایک چھوٹا سا تذکرہ کہ اللہ رب العالمین تمام انسانیت سے مخاطب ہے اور ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک روشن کتاب آئی ہے۔ اللہ رب العالمین انسانوں پر جبر نہیں کرتا، بلکہ ان کے شعور کو، ان کے عقول کو جھنجھوڑتے ہوئے انہیں دعوت فکر دے رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 22 کہ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، ظلمات اور نور کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جہاں اللہ رب العالمین اپنے نور سے متعلق اس قدر آیتیں بیان فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس میری طرف سے نور آیا ہے، وہیں پر جو اللہ کے نور کے دشمن ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے فرماتا ہے، سورہ صف کی یہ آیت نمبر 8 ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کر بجھا دیں، لیکن اللہ کا نور تمام ہو کر رہے گا، خواہ یہ بات منکرین کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ اللہ کا نور تمام ہو کر رہے گا، اللہ کا وعدہ سچ ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو کر رہے گا، اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا نور پھیلے گا اور عدل قائم ہوگا، تمام ظلمات کے سائے جھٹ جائیں گے اور نور ہی نور ہوگا۔ عزیزان محترم، بہت سی آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آج اس ایک بہت خوبصورت آیت ہے سورہ نور کی، آیت نمبر 35، بہت مشہور و معروف آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین اپنے نور کو بیان کر رہا ہے اور اپنے نور کی شباہت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین آیت نمبر 35 سورہ نور میں فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پوری آیت تلاوت کر لوں، پھر آپ کے سامنے ترجمہ اور اس کی تشریح جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمائی ہے وہ بیان کروں۔ آیت سن لے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا تھا، کیونکہ اس کے بعد ظلمات کا بھی تذکرہ ہے، صاحب تفسیر میزان علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ نور سے مراد محمد و آل محمد علیہ السلام ہے، اور ظلمات سے مراد دشمنان محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر برہان کے اندر اور دوسری تفاسیر کے اندر بہت ساری احادیث ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث کو پیش کروں گا، کیونکہ ساری احادیث کو ایک وقت میں پیش کرنا بہت مشکل ہے وقت کی قلت کی وجہ سے۔ ایک حدیث جو اس میں یعنی تمام ایک خلاصہ ہے کہ جسے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان سے سوال ہوا کہ اس آیت کے بارے میں، اور امام نے اس کی تفسیر فرمائی۔ وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ پہلے ترجمہ سن لیں، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون کے نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس تیل کو خواہ آگ نہ بھی لگے تو جلنے کو تیار ہے۔ روشنی پر روشنی ہے، خدا اپنے نور سے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چراغ جو اللہ رب العالمین نے تشبیہ دی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اب ترجمے کے ساتھ آپ غور فرمائیے گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے۔ طاق سے مراد ذات امیر المومنین ہے اور چراغ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام علم منتقل ہوا امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے علوم کے وارث ہیں۔ جو علوم تمام انبیاء کے پاس تھے وہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ چراغ رسول اللہ ہیں اور طاق امیر المومنین ہیں، اور چراغ ایک قندیل میں ہے۔ اس قندیل سے مراد ذات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور قندیل ایسی صاف شفاف کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارہ ہے، یعنی سیدہ فاطمۃ الزہرا ایسا درخشاں ستارہ ہیں، وہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، تمام خواتین کے درمیان جہاں پر یہ موتی سے چمکتا ہوا تارہ ہے تو وہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، جو تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ اور اس کے بعد اس بات کا ذکر ہے کہ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف ہے۔ اس سے مراد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، شجر طیبہ سے مراد ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی اللہ رب العالمین سے کہ جب اللہ رب العالمین نے انہیں امامت عطا کی اور یہ کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام قرار دیا ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ قال ومن ذریتی، میری ذریت میں بھی اس امامت کو رکھ۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ لیا اور کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، یعنی یہ عہدہ امامت کبھی کسی ظالم کی طرف نہیں جائے گا۔ اور اس میں ذکر ہے آیت کے اندر کہ نہ مشرق کی طرف نہ مغرب کی طرف۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 67 کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں ولیکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصارہ تھے، بلکہ وہ دین حنیف پر تھے، مسلمان تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یعنی یہ شجر طیبہ کا ذکر ہے کہ جس کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوتا ہے، جو نہ یہودی تھے نہ نصارہ تھے، بلکہ وہ دین حنیف پر تھے اور مسلمان تھے۔ یہاں پر یہ تذکرہ ان کے بارے میں ہے۔ پھر اس سے مراد یہ ہے کہ گویا اس کو آگ چھوئے نہ چھوئے جلنے کو تیار ہے، تو یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور علم امیر المومنین ہے کہ امیر المومنین وہ ذات ہیں کہ وہ فقط اس بات کا دعویٰ کر سکتے تھے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مجھ سے پوچھو، ایسا نہ ہو کہ مجھے کھو دو۔ یعنی وہی فقط وہ شخصیت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ان کے علم کے وارث سے جو یہ دعویٰ کر سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو آیت کا یہ حصہ ہے کہ نور علی نور، نور کے بعد نور، نور پر نور، یعنی ایک امام کے بعد دوسرا امام، یعنی ایک امام کے نور کے بعد دوسرے امام کا نور۔ امام علی کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، پھر امام حسین، پھر ان کے بعد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح تمام ائمہ معصومین، اور ان کے بعد امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے، یعنی نور کے بعد نور جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے قرار دیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور وہ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نور کا تذکرہ کچھ اس طرح سے فرمایا۔ پھر جو اگلی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آیت نمبر 36 کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ وہ چراغ ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ بلند کیے جائیں، وہاں خدا کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ یعنی جس گھر میں یہ چراغ ہے، جس گھر میں یہ قندیل ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے فرماتا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں جہاں شیعہ تفاسیر کے علاوہ اہل سنت مفسرین نے بھی لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں کہ جن میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے اور اللہ نے انہیں بلند کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ انبیاء کا گھر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا امیر المومنین کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہ یا رسول اللہ اس گھر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ
کہ یہ گھر انبیاء کے گھر سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو واضح فرما رہے ہیں کہ یہ گھر انبیاء سے بھی بڑھ کر افضل ہے کہ جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی تسبیح بیان ہوتی ہے۔ یہی وہ گھر ہے کہ جس گھر سے ہمیں تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ملی ہے، تسبیحات فاطمۃ الزہرا جسے ہم پڑھتے ہیں۔ یہ گھر اس لیے افضل نہیں ہے کہ اپنے دروازے اور کھڑکیوں کی وجہ سے، بلکہ مکینوں کی وجہ سے، کیونکہ اس گھر کے جو مکین ہیں، جو گھر کا سربراہ ہے، وہ ذات امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ جو قصیب الجنہ والنار ہیں، اور جو اس گھر میں خاتون ہیں وہ سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بچے ہیں جو اس گھر کے میں رہتے ہیں، وہ امام حسن ہیں اور امام حسین ہیں، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی وہ گھر ہے جو اگر افضل ہے تو مکینوں کی وجہ سے افضل ہے۔ اگر ہم اس گھر کو ڈھونڈیں کہ یہ گھر کون سا گھر ہے کہ جس میں یہ چراغ موجود ہے، یہ قندیل موجود ہے، پورے قرآن میں اگر ہم تلاش کریں کہ یہ گھر کہاں ہے، تو ہمیں اگر کوئی جواب ملے گا قرآن سے تو فقط ایک جواب ہوگا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کے ارادے میں یہ شامل ہے کہ اہل بیت سے رجس و ناپاکی کو دور رکھے اور انہیں پاک و مطہر رکھے جیسا پاک و مطہر رکھنے کا حق ہے۔ اس گھر کے علاوہ ہمیں کوئی ایسا گھر نہیں ملے گا جو ایسا مقام اور مرتبہ رکھتا ہو کہ جس میں اللہ کے نور کا چراغ ہو۔ پھر اگلی آیت یہ کہتی ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ اس گھر میں رہنے والے مرد، ان کا یعنی مقام یہ ہے کہ نہ تو انہیں سوداگری غافل کرتی ہے اللہ کی عبادت سے، نہ خرید و فروخت، کوئی بھی معاملہ ہو یہ کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ دنیا کے معاملات اللہ کی یاد سے انہیں غافل نہیں کر سکتے۔ یہ اس قدر مقام و عظمت والا گھر ہے۔ عزیزان محترم، جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے نور کی مثال دی، پھر بیان فرمایا کہ میرا نور ان گھروں کے اندر ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں بلند کرنے کا بھی حکم دیا۔ پھر جو اس گھر کا انکار کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ یہد اللہ لنورہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے، لیکن جس کا سینہ تنگ ہے اس نور کو حاصل کرنے میں، جو ظلمات میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 40 ہے کہ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور، کہ ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اوپر بادل ہوں، غرض اندھیرا ہی اندھیرا ہو، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکال کر دیکھنا چاہیں تو دیکھ نہ سکے۔ تو جسے اللہ نور نہ دے تو کون ہے اللہ کے سوا اسے نور دے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو میرے نور کا انکار کرتے ہیں، جو ظلمات میں ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ دریائے عمیق کے اندر ہیں، گہرے سمندر کے اندر ہیں، کہ جس کے اوپر لہر کے اوپر لہر ہے، پھر اوپر بادل، یعنی اندھیرا ہی اندھیرا۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر چاہے اپنے ہاتھ کو نکال کر دیکھنا تو تب بھی دیکھ نہ پائے۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اللہ جسے یہ نور نہ دے پھر کون ہے جو اللہ کے سوا اسے یہ نور دے۔ یعنی جو لوگ ظلمات میں ہیں، جنہوں نے اللہ کے نور کو تسلیم نہیں کیا، ان کی مثال آپ نے سنی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان کہ جسے اللہ نور نہ دے پھر کون ہے اسے اللہ کے سوا نور دے، اس نور سے مراد ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام ہے، کہ اللہ جسے یہ نہ دے پھر اللہ کے سوا کون ہے جو اسے نور دے۔ یہ اس قدر عظیم نور ہے عزیزان محترم، جو اللہ کی ہدایت کا نور ہے، جو اللہ کے نظام کا نور ہے، اسے انبیاء طلب کیا کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پیش کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کرنے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دعا بیان فرمائی ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ جو دعا اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کو میزان الحکمت نور کے چیپٹر میں ملے گی۔
اسے یاد کر لیں، اگر روز آپ اس کی تلاوت کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو ہمیشہ نور سے متمسک رکھے گا اور آپ کی زندگی نورانی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر دعائی و دعاء الانبیاء قبلی بعرفہ، انبیاء کی جو سب سے زیادہ مانگی جانے والی دعا ہے مقام عرفہ پر جو انبیاء نے مانگی، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک ولہ الحمد، ساری بادشاہی اسی کے لیے ہے اور ساری تعریفیں اسی کے لیے، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم اجعل فی سمعی نورا، اے میرے اللہ میری سماعت میں نور قرار دے، وفی بصری نورا، میری آنکھوں میں نور قرار دے، وفی قلبی نورا، میرے قلب کے اندر نور قرار دے، اللہم اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کاموں کو آسان فرما، واعوذ بک من وسواس الصدور وتشتت الامور، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو سینوں کے اندر وسوسے آتے ہیں، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اپنے امور کو بکھرنے سے۔ اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے نور ہیں، لیکن ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ انبیاء یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اگر آپ یہ دعا یاد کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو میزان الحکمت چیپٹر نور کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس میں یہ دعا موجود ہے، اور اس کے بعد فوراً دوسری دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے کہ اللہم اجعل لی فی قلبی نورا، اے میرے اللہ میرے قلب میں نور قرار دے، وفی لسانی نورا، میری زبان کے اندر نور قرار دے، وفی بصری نورا، میری آنکھوں کے اندر نور قرار دے، وفی سمعی نورا، اور میری سماعت کے اندر نور قرار دے، وہیں یمینی نورا، میرے بائیں طرف نور قرار دے، وہیں یساری نورا، میرے دائیں طرف نور قرار دے، ومن فوقی نورا، اور میرے سر کے اوپر نور قرار دے، ومن امامی نورا، اور میرے سامنے نور کو قرار دے، ومن خلفی نورا، اور میرے پیچھے نور کو قرار دے، واجعل لی نفسی نورا، میرے وجود کو نور قرار دے، وَأَعْظِمْ لِي نورا، اور میرے نور کو عظیم فرما، میرے نور کو بڑا فرما، میرے نور کو بزرگ فرما۔ یعنی انبیاء جو دعا مانگا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعا مانگا کرتے تھے، کس قدر یہ بابرکت دعا ہے، کس قدر یعنی عظمت والی دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ میری آنکھوں میں نور قرار دے، میری زبان میں نور قرار دے، میری بصارت میں نور قرار دے، میرے کانوں میں نور قرار دے، میرے سر کے اوپر نور قرار دے، میرے دائیں طرف نور قرار دے، میرے بائیں طرف نور قرار دے۔ یعنی یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے، یعنی کس قدر یہ اللہ کا نور عظیم ہے، اسے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے اس طرح سے نور طلب کرو، کیونکہ اللہ کی ہدایت کا نور سب سے عظیم نور ہے۔ جس کے پاس یہ نور ہے وہ کبھی بھی ظلمات کی طرف نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ اس نور سے متمسک رکھے، اور اس نور کے ساتھ متمسک ہونے کا جیسا وہ حق ہے ویسا ہم حق ادا کر سکیں، ان کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاریں، اس نور کو حاصل کریں، کیونکہ یہ اگر نور ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو ظلمات کے اندھیرے ہیں۔ خدا ہمیں ان ظلمات کے اندھیروں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ تمام مومنین کو خوشحال و آباد رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔